اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے، قال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک یا سامری، کیا معاملہ تیرا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے، اور تیرا یعنی یہ جو کام تو نے کیا اور طلب کیا، اس کا باعث کیا ہے؟ سامری، اے سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے تو پیچھے قوم کا حال یہ تھا کہ اکثر بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو آپ نے ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ جب یہ قوم گمراہ ہو رہی تھی تو نے روکا کیوں نہیں؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روک لیا؟ میری اتباع کیوں نہیں کی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی اور اپنا عذر بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عذر قبول کیا اور پھر سامری کی طرح متوجہ ہوئے۔ یا سامری اسی مجلس میں موجود تھا یا بعد میں آیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فما خطبک یا سامری، خطبک، خاطبہ یہ مقام یہ ہے کہ ما خطبک، یہ اس وقت خاطب الامر اذا طلبہ، یہ لفظ بولے جاتے ہیں، یعنی اس سے باعث پوچھا جاتا ہے کہ امر عظیم ایک صادر ہوا، بہت بڑا یعنی مکروہ اور برا کام، کہ سامری نے قوم کو گمراہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فما خطبک یا سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے باعث کیا ہوا؟ تجھے کس چیز نے ابھارا؟ تو خطب امر عظیم کو کہتے ہیں، خطب امر عظیم شان، اور یعنی ایسا کیوں کیا، قوم کو گمراہ کیا؟ تجھے کس نے یہ یعنی باعث بنا کہ تو نے اس طرح معاملہ کیا؟ تو سامری نے آگے کیا کہا، قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت، بصر یبصر، اس کا معنی ہے علمت، یعنی میں نے جانا۔ سامری کہتا ہے میں نے جانا، بما لم يبصروا به، ایسی چیز کو جانا جو دوسروں نے نہیں جانا، ما لم يبصروا به۔ فقبضت، اس کی تفسیر ہے بھئی تو نے کیا جانا جو دوسروں نے نہیں جانا؟ دوسروں سے مراد ہے بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ، یہ تو سامری تھا، بنی اسرائیل سے نہیں تھا، ان میں داخل ہو گیا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جانا جو انہوں نے نہیں جانا، یا میں نے دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ رجل بصیر، اسی بصیر اسی باب سے آتا ہے، بصر یبصر بصیرن، یعنی علیمن، میں نے جانا جو انہوں نے دوسروں نے نہیں جانا۔ وہ کیا چیز تھی؟ آگے اس کی تفسیر قرآن مجید میں بنا، فقبضت، تو میں نے مٹھی بھری، فقبضت مٹھی بھری، قبضتم من اثر الرسول، یعنی اثر الرسول۔ اکثر مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ بھئی رسول سے مراد جبریل امین ہے، اثر سے مراد ہے خاک۔ فقبضت قبضتم، قبضہ مقبوضہ،
جیسے مٹھی میں بندہ مٹی بھرتا ہے، مٹھی بھرتا ہے کسی شے کی مٹھی، اس کو قبضہ عربی میں قبضتن کہتے ہیں۔ فقبضت تو میں نے بھرا، پکڑا ایک مٹھی جبریل کی پاؤں کی، اس کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک سے پکڑی۔ اب پھر کیا کیا؟ فنبذتھا، پھر اس مٹی کو میں نے بچھڑے کے بیچ ڈالا، جو بچھڑا بنایا سونے کا بچھڑا، وہ مٹی جو جبریل کے گھوڑے کے سونب کے نیچے تھی وہ خاک اٹھائی اور اسی خاک کو بچھڑے میں ڈالا، یا بچھڑے میں ڈالا کہ جب بنا رہا تھا جیسے آٹے میں نمک ملا دیتے ہیں، اس خاک کو اس طرح ملایا، یا جب بن گیا تو اس نے اس کے منہ میں ڈالی۔ یہ دو قول ہیں، یہ قرآن مجید ہے، اس واسطے بندہ آپ کو کوئی گال نہیں کر سکتا کہ نہ کرنے ایسا کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ تفسیر ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی بھر مٹی جبریل کے گھوڑے کے سمو سے پکڑی، فنبذتھا، اور میں نے وہ مٹی ڈال دی، یعنی فی فمل عجل، پھر عجل یعنی بچھڑے کے بیچ ڈال دی، بچھڑے کے بیچ ڈالی تو بچھڑا زندہ ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ زندہ ہو گیا، اور قرآن مجید میں جو ذکر آ جاتا ہے پھر اس سے فہم ہوتا ہے، کوئی تو بالکل صراحتاً نص ہوتی ہے، کوئی دوسرا احتمال نہیں ہوتا، تو وہاں نص ہے۔ اگر فہم ہوتا ہے بھی ایک فہم اس جانب جاتا ہے، دوسرا فہم اس جانب جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کے یعنی مناشی موجود ہیں جس سے بندہ فہم کرتا ہے، اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتا، قرآن سے۔ یعنی ایک یہ کہ جب خاک اس کے اندر ملائی یا اس کے منہ میں ڈالی تو وہ بالکل زندہ ہو گیا، جیسے بچھڑا ہوتا ہے، اور آواز دینے لگا، اس کا گوشت بھی لگ گیا، پوست بھی لگ گئی، بالکل زندہ جیسے بچھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اسی طرح جسد تھا، جسد، اور اس میں کوئی وہ نہیں آئی، لیکن مٹی جب ڈالی گئی تو اس کے اندر اثر حیات کا آ گیا، اور اس سے پھر آواز آتی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن مجید میں پیچھے ذکر آیا کہ عجل بنایا اس نے، عجل جو ہے اس لفظ سے کہ عجل کسے کہتے ہیں، یعنی عجل کہتے ہیں گائے کا بچھڑا، تو اسی سامری نے جو بنایا سونے کا اس کو قرآن نے عجل فرمایا ہے۔ عجل کا معنی تو وضع اس کی یہی ہے کہ جیسے بچھڑا، وہ بچھڑا جو ہے عجل، وہ تو وہی ہے جس میں گوشت پوست زندہ ہوتا ہے، لیکن آگے فرمایا جسدن، اس سے جسا معلوم ہوتا ہے، عجل کا ذکر آ گیا، عجلن جسدن لہو خوار، اس کے لیے خوار آواز۔ اب یہ خوار ہے، یہ بھی بچھڑے کی آواز ہے، جو حقیقی بچھڑا ہوتا ہے خلقتن، تو پھر اس کی شبیہ نہیں فرمایا، لہو خوار فرمایا ہے، اس سے بھی۔ اور اس جگہ جو آ رہا ہے فنبذتھا، آگے آئے گا وہ مقام بھی میں نشاندہی کروں گا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ
بس جسد تھا، ایک مجسمہ تھا ہم شکل، لیکن اس میں کوئی روح نہیں تھی. لیکن جب خاک ڈالی گئی تو پھر اس سے حیاتی کے آثار ظاہر ہوئے اور آواز دینے لگا. اب فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. اب یہ کہ اسے کس طرح پتہ چلا کہ یہ جبریل ہے اور اس کا گھوڑا ہے، اور اس کے گھوڑے کے سنوں کے نیچے جو خاک ہے اس میں یہ تاثیر ہے؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا تو اس وقت مائیں بچوں کو چھپاتی تھی، جب وضع عمل کرتی تھی تو وہ آل فرعون سے چھپاتی تھی اور کوئی ایسی جگہ رکھاتی تھی کہ ادھر یہ لوگ نہ پہنچ سکیں. کہہ رہے کہ اتنا بڑا صدمہ. تو ان بچوں کی تربیت اللہ تعالی کے امر سے، مفسرین کرام نے لکھا ہے، فرشتے کرتے تھے. یہ شخص بھی اسی دور میں پیدا ہوا تھا جس کو سامری کہا گیا. نام اس کا بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن ظفر. یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ سامری قبیلہ ہے، یہ باہر سے ہے لیکن ان میں شامل ہوا ہے اور قریب رہا ہے، منافق تھا. تو اس کو بھی ماں اسی طرح چھپا کے رکھائی کسی غار میں، اور جبریل امین آئے اس کی تربیت کرنے، اور اس کو یعنی جبریل امین کی انگلی سے شہد اور دودھ آتا اور اس کی تربیت کی، اور یہ بڑا ہوا، عاقل ہوا. تو اس نے پہچان لیا. ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے. اور دوسری صورت کہ اس نے کیسے پہچانا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے حضرت جبریل امین آئے تھے، آپ کو لے گئے. جبریل امین جب لے گئے تو اس نے دیکھا تو گھوڑے کے سنوں سے جب وہ لگتے تھے تو اس سے سبزہ اگتا تھا، اسی جگہ سبزہ ہو جاتا تھا. اس نے کہا اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی تاثیر ہے، تو اس نے مٹھی بھر لی تھی. اب یہ کہ باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، اسی کو کہا فبصرت بما لم يبصروا به، میں نے جانا، میں نے دیکھا جو دوسرے نے نہیں دیکھا. اب یہ بات ہے کہ دوسروں نے کیوں نہیں دیکھا، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے امر ہیں، کسی کو دکھا لے کسی کو نہ دکھائے. اور یہ ایک آزمائش تھی جو آگے آنی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا تھا، ایک امتحان تھا بنی اسرائیل کے لیے، لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگاہی دے دی، اس نے دیکھ لیا اور دوسروں نے نہیں دیکھا. تو فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. ایک اور بھی ہے، اگرچہ اکثر مفسرین کرام کے خلاف ہے، لیکن ایک قول ہے فقبضت قبضة من اثر الرسول. اس کا ذکر کیا گیا کہ رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن مجید ہے جو فرمایا فقبضت قبضة من اثر الرسول. اثر، یہ اثر سے مراد ہے آپ کا طریقہ، سنت، اقتداء. اب فقبضت قبضة اس کا معنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلا اور اخذ کیا، اتباع کی. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، پھر میں نے
اس پیروی کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دیا. ادھر فنبذتها کا معنی ڈال دیا، اس قبضہ کو ڈال دیا، اس طریقے کو پس پشت ڈال دیا. یہ قول کیا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے وہ پہلا معنی کیا ہے کہ سامری نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے سموں سے اس کو ادراک ہو گیا اور اس نے خاک اٹھا لی اور بچھڑے کے منہ میں ڈالی، یا اس کے خمینے میں جیسے پگھالا سونے کو وہ بیچ ملا دی. اب وہ زندہ ہو گیا بالکل گوشت پوست کے ساتھ، اور جیسے بچھڑے حقیقی ہوتے ہیں، گائے کے بچے حقیقی، یا صورت تھی. اس میں دو قول آ گئے. ایک قول یہ ہے کہ بالکل وہ زندے کی طرح جیسے بچھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صورت تھی اور اس میں ایک حیات کی علامت آ گئی جبریل کے قدموں کی خاک سے. یہ جبریل کے قدموں کی خاک میں یہ تاثیر ہے کہ اللہ کے ولیوں کے قدموں کے خاک تلے نہیں ہو سکتی. یہ مفسرین کرام نے اس مقام پر اس بات کو لکھا ہے. انہوں نے کہا جب جبریل امین روح الامین ہے، اس کے گھوڑے کے سن کے نیچے جو ہے اس میں اتنی تاثیر کا حیات دیتی ہے کہ اولیاء اللہ کاملین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے قدموں کے لگنے سے کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور نوازیاں ہوتی ہیں. انہوں نے مفسرین کرام نے تفاسیر میں یہ نقطہ ذکر کیا ہے، لہذا اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جبریل بھی اللہ کا فرشتہ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اور اولیاء اللہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے دوست ہے. یہ آ گیا. اب کہتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جیسے میں نے جان لیا دوسروں نے نہیں جانا، اسی طرح میں نے یہ جو کام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی پوچھا قَالَ فَمَا خَطْبُكَ، تیرا تو نے یہ کیوں کیا؟ یہ بچھڑا بنا کے تو لوگوں کو کہا یہ خدا ہے، تو ان کو گمراہ کیا، کیوں کیا؟ آپ تو بڑے جلال میں تھے. تو ادھر کہتا ہے کذالک، جس طرح میں نے وہ دیکھا، میں نے دیکھا دوسروں نے نہیں دیکھا، اور میں نے ایسا طریقہ کیا، تو اسی طرح سولت لی نفسی، سولت لی نفسی، یہ جو میں نے کیا یہ کوئی کسی اور نے مجھے نہیں سمجھایا کہ نہیں کہا، بلکہ یہ میرے اپنے نفس اور خواہش کی وجہ سے، میرے یعنی اپنے رائے سے ہے، میری اپنی خواہش اور گمراہی سے ہے. اس نے ادھر تسلیم کر لیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ تصویر کی آرائش اور زینت، اسی کام کو تحسین کیا میرے نفس نے، یعنی میری خواہش نے. جس طرح پیچھے پر میں کذالک اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے ما قبل کلام کے مضمون معنی کی طرف کہ میں نے جانا دوسروں نے نہیں جانا، یعنی میں نے جانا اپنے آپ سے جانا، کسی نے مجھے بتایا نہیں، میں نے خود کر لیا. اسی طرح یہ جو آرائش دی میں نے، یہ بھی میں نے اپنے نفس سے اور خواہش سے کیا. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ساری اماں ہیں، آدم علیہ السلام سارے ابا ہیں، نکاح ہوا، ازدواج ہوا، تو آپ سے ذریت جو آئی وہ نوع بشر انسان، کیسی مخلوق آئی، افضل مخلوق آئی. آدم اور حوا کے بطن سے اور ملاپ سے تو یہ مخلوق آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یہ بڑی عزت والی مخلوق ہے. اور جب
دوسرا کون تھا؟ ابلیس. یہ سخت دشمن ہے. آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی اور ابلیس بنا تھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی, ابلیس ہوا, راندہ درگاہ ہوا. اور یہ دنیا چیست دنیا از خدا غافل بدن, نہ کماشو نقراؤ فرزند و زن. مولانا صاحب فرماتے ہیں بس نبی میں, چیست دنیا, دنیا کیا ہے, دنیا کسے کہتے ہیں کہ چیست دنیا, دنیا یعنی خدا کی یاد سے غافل ہونے کا نام ہے. ایک بندہ ہے, اس کے پاس خزانے ہیں, مال ہے, گھوڑے ہیں, زمینیں تو باغات ہیں, لیکن خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے. یہ دنیا دار نہیں ہے, یہ فقیر ہے. ایک ہے کہ بالکل منگتا تھے گداگر, یا دمڑی کا مالک ہی نہیں ہے بالکل, لیکن خدا کی یاد سے غافل ہے. بس یہ بندہ دنیا دار ہے. دنیا دار یہ بھی عام محاورے دی بھائی جن پیسے بہو میں, جن دی جائیداد بہو میں, بھائی یہ تو دنیا دار ہے. تو جڑا فقیر بھائی یہ فقیر ہے, یہ کو مال کوئی نہیں. یہ نہیں, مولانا روم سے فرمائے چیست دنیا از خدا غافل بدن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے آپ غنی تھے, آپ کو غنی کا لقب دیا گیا. حضرت عثمان غنی ذو النورین, دو نوروں والا. سمجھے نا, ایک مدح, یہ تعریف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ دو نوروں والا. دو نور, دو نور تو کون مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لخت جگر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا دی بھی چاہیں, اور یہ دو نور ہیں. اس واسطے ذو النورین, دو نوروں والا. اور آپ کو غنی بھی کہا گیا. عثمان, حضرت عثمان غنی, اللہ هو الغنی, اللہ غنی ہے. قرآن میں آیا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم فقراء ہو, فقیر ہو, محتاج ہو. لیکن یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, یہ اس کی شان ہے. پھر جس کو یہ شان عطا فرما دے دے وہ بھی غنی ہو جاتا ہے. ما اغناہم اللہ ورسولہ, جس کو اللہ غنی کرے اور اللہ کا رسول غنی کرے وہ غنی ہو جاتا ہے. ما اغناہم اللہ ورسولہ, سمجھے نا. قالوا سیؤتینا اللہ ورسولہ من فضلہ ورسولہ, سیؤتینا اللہ, تو اللہ دے گا اور اپنے فضل سے, اور اس کا رسول. یہ قرآن مجید میں چیز ہے. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے بے ذاتی ہی, اور جس کو اللہ غنا دیتا ہے وہ اللہ کے عطا سے غنی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے. یہ دنیا غافل کرتی ہے. دنیا اللہ کا راستہ بندے پر مارتی ہے, راہ مارتی ہے. یہ دنیا بندے کے لیے رکاوٹ ہے. یہی سارا امتحان تو یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا, حب الدنیا, یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ جڑ ہے تمام برائیوں کی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی دنیا پر لڑتے ہیں, جنگیں کرتے ہیں, باپ بیٹا بھائی آپس میں, یہ دنیا ہوتی ہے ایک خواہش. اب دنیا تے ابلیس کا نکاح ہو گیا. میں ویسے کہہ رہا ہوں, یعنی ان کا ازدواج ہو گیا. یہ تصوف ہے,
حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا ادھر نوع بشر وجود میں آ رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی ہیں، بڑے بڑے رسول ہیں، اولو العزم، اور اولیاء ہیں، بڑے اقطاب ہیں، علماء ہیں، نیکوکار صالحین لوگ ہیں، آدم کے اولاد۔ لیکن جب ابلیس سے دنیا ملتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ سمجھو وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے۔ ہوا کا معنی یہ ہوا نا، یہ ہوا کا معنی خواہش، یہ خواہشات جو انسان کے اندر ہیں اس کو ہوا کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ عربی کا لفظ ہے، ہوا یا ہوی، ہون ایک بناتے ہوا یا ہویجن، اس کا مرتے نیچے گر گیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا قرآن مجید میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیارے محبوب اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے، خواہش کی پوجا کرتا ہے، یعنی جو خواہش دل میں آتی ہے وہی کرتا ہے۔ خواہش تو نفس کی برائیوں کی ہے، وہ اس برائیوں کے تابع ہے، اس نے اس خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو دنیا اور ابلیس یہ دو بڑے سخت دشمن ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس نے سامری نے کہا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے آراستگی دی، زینت دی کہ میں ایسا کروں، یہ باعث ہوا۔ اس نے جب یہ ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال، قرآن مجید نے اس کی یہ سارا حدیث موسیٰ آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی؟ ہم سنا دیتے قصہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا فاذهب، پس جا تم، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، فرمایا جا، تجھے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ فاذهب اس کا معنی چلا جا، من ہر بولی دیوچ اپنا ایک انداز من۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ ذکر کیا، جب اس نے باعث بیان کیا اپنا، میں نے اس طرح کیا، تو آپ نے فرمایا جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، حیات دا معنی یعنی دنیا دی حیاتی، زندگی دنیا دی، تو کیا کہے گا؟ ان تقول لا مساس، تو کہے گا لا مساس، میں کو نہ چھوڑو، میں کو ہاتھ نہ لاؤ۔ یہ اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عقوبت دی، یہ سزا دی اس برے کام کی کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ اس کو تپ چڑھ جاتا تھا، یعنی بخار، تپ بخار گرمی کا شدت، اس کو بھی تے اس سامری کو بھی، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کے قریب جاتا، بس ایک اندر ایسی نحوست اس پر گری کہ اس کو ہاتھ لگانے والا بھی اس پر سخت بخار چڑھ جاتا اور اس کو بھی چڑھ جاتا، پھر وہ بھی بھاگتا دور تھے، وہ بھی بھاگتا دور، ایک دوسرے سے دور، تو لوگ اس سے دور بھاگتے اور یہ پھر اکیلا تنہا اور یہ جنگلوں میں نکل گیا اور مارا پھرتا تھا۔ کوئی لوگوں میں اس کی کوئی یعنی مساس نہیں تھا، کوئی ساتھ قریب بٹھاتا نہیں تھا، جیسے ہوتا ہے دفع کرتے تھے۔ اس کو یہ عقوبت تھی اور اس کو سزا تھی، تو جو بھی آتا تھا یہ کہتا تھا لا مساسا،
ان تقول لا مساسا، موسیٰ علیہ السلام نے تو آگ سے لا مساسا، مس کا معنی چھونا، مساس چھونا، وہدے لا مساسا میری میری نامی میں کو ہاتھ نہ لامی، اوہی بج دیتے اوہی بج دے۔ اس دنیا میں اس کا کیا حال تھا، متحیر پریشان جنگلوں میں وحشیوں میں پھرتا، اور یہ سزا اس دنیا میں اور آخرت میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی اس کا خلاف نہیں ہوگا، لا یخلف المیعاد، اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ خلاف نہیں ہوتے، وہ آخرت کا وعدہ، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ تو یہ شخص دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا ہوا اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اب پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے اس کے لیے یہ بد دعا نکلی ہے۔ جب بد دعا نکلی بس جیسے نکلی اسی طرح ہوا، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا۔ تو اللہ کے نبیوں کی اطاعت وہ کس مقام پر پہنچاتی ہے؟ اللہ کے قرب میں پہنچاتی ہے، عزت ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، وہ عزت والے ہیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کے لیے عزت ہے۔ یہ عزت ملتی ہے اللہ کے نبیوں کے اطاعت میں۔ اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وانظر، ہوں دیکھ، الہ الہک، اپنے معبود کو دیکھ، معبود باطل کو، اور جو بچھڑا بنایا تو آخیا بھی جو ایک خدا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہی ہے، تمہارا خدا ہی ہے، اور یہ بھی ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے یہ تو ادھر ہمیں مل گیا، اب ان باطل معبود کو تو دیکھا ادھر تھی کے ہے عبرت۔ فرمایا الذی ظلت علی عاکفا، یہ ہو معبود تیرا باطل، تیرے ذہن میں عقیدہ فاسد میں یہ کون ہے تمہارا بھائی، یہ معبود ہے، الہ خدا ہے، معبود بنایا۔ الذی ظلت علی عاکفا، وہ معبود جس کے اوپر تو جمع رہا، اس کی عبادت اور پیروی میں دوام کیا اور پیوستہ رہا اس کے ساتھ۔ اب دیکھ کہ اس معبود تیرے کے ساتھ ہوتی کیا ہے، ایک عبرت ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ملے۔ فرمایا لنحرقنہ، قسم ہے ہم ضرور اس کو جلاتے ہیں، جلائیں گے اور جلاتے ہیں۔ لنحرقنہ، جلاتے، ایک لفظ رہے کہ ہم اس کو جلاتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم لننسفنہ فی الیم نصفا، پھر اس کو جلا کے اس کی راکھ کو دریا میں ڈالتے ہیں، راکھ کو یعنی ہوا منصورہ، ذرا ذرا ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور اس کو دریا میں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جس کو انہوں نے کہا تھا بھی یہ الہ ہے، یہ الہ، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ تمہیں سامری نے گمراہ کیا، یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، لہذا اس کے ساتھ یہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو ریزہ ریزہ ساری دریاؤں میں ڈال دی، ہوا منصورہ ہو گیا، ناشے ہو گیا۔ اور یہ ایک کلمات ہے جس میں لنحرقنہ، ہم اس کو جلاتے ہیں۔ وہ تھا تو سونے کا، سونے کو جلاؤ تو راکھ نہیں ہوتا، پگھلتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ لنحرقنہ، ہم اس کو جلاتے ہیں۔ احراق ہوتا ہے آگ سے جلانا،
جلا کے پھر اس کے ذرات کو دریا میں ڈالتے ہیں. یہ کلمات دے رہے ہیں ان کی. جب مٹی ڈالی گئی گھوڑے کے سم کی مٹی تو وہ بالکل بچھڑے کی طرح ہوگی. اور یہ استدراج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. دجال سے بھی اس قسم کے شعبے ظاہر ہوں گے جب وہ آئے گا دجال, وہ بھی اس قسم کے استدراج ظاہر ہوں گے. اس کو استدراج کہا گیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وہی بات ہے, جو منہ چوں نکالے اسی طرح ہو جائے, جو منہ سے نکالے اسی طرح ہو جائے. دجال اسی طرح کرے گا. یہ استدراج ہے. لہذا معیار شریعت پاک ہے, معیار دلائل ہیں. راہ راست ہونا اس کے دلائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح شعبے دکھائے تو تم کہو بس بھائی وہ جو ساحر اور جادوگر جس طرح شعبے دکھاتے ہیں تو اس طرح نہیں. اور کرامت اولیاء کی وہ برحق ہے, وہ متبع شریعت ہوتی ہیں, ان سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. اور معجزہ یہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے ہاتھ پر ظاہر, اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ عاجز کر دینے والی نشانی وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اور کرامت جو ہے یہ بھی ولی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتی ہے حقیقتاً اس نبی کے امتی پر ظاہر ہوئی ہے, لیکن یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. جب ولی سے کرامت صادر ہوتی ہے تو یہ کرامت دلالت کرتی ہے کہ یہ شخص جس نبی کا متبع ہے وہ حق نبی ہے, وہ سچا نبی ہے. کہ ایسے خوارق اس سے ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن اس کو کرامت کہا گیا. کرامت کا معنی ہوتا ہے فضیلت, بزرگی. اللہ پاک جس شخص کو معاشرے میں بزرگی عطا فرماتا ہے اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے. یہ اس کے لیے اعزاز سے عزت ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کے مرتبے کو پہچانیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کے قریب ہوں اور فیض حاصل کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی مہربانی سے یہ چیز ہے. اور استدراج بھی ہے, معونت بھی ہوتی ہے. عام جو انسان ہوں گے ایماندار ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے. گئے گناہگار آدمی سے بھی تم دیکھو گے کرامتیں صادر ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے سمجھ آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عام مومن سے کرامتیں ظاہر ہوں گی. ایک زمانہ آئے گا عام مومن جنہیں غلہ ملا اور نیکی بھی کرتا ہے, ایماندار ہے لیکن متبع نہیں ہے اتنا. لیکن جو متبع ہوتا ہے شریعت پر وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اس سے جو کرامت بزرگی صادر ہوتی ہے, عجیب چیز ظاہر ہوتی ہے, اس کو کرامت کہا جاتا ہے. جو عام مومن سے ظاہر ہوتی ہے اس کو معونت کہا جاتا ہے. یہ چھ چیزیں ہیں علم کلام میں. کرامات اولیاء حق, کرامات اولیاء کے حق ہیں. سمجھے نا. ایک استدراج, یہ تو ہر کے عادت. استدراج یہ نہ معجزہ ہے نہ کرامت ہے, یہ استدراج ہے. استدراج. استدراج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص سے یہ عجائب صادر ہو رہے ہیں اللہ اس کے ساتھ اس پر ناراض ہے. سمجھے نا. اس سے جو یہ صادر ہوتے ہیں وہ غرہ ہوتا ہے. میں ٹھیک ہوں, دیکھ میرے کو اس طرح تھی. دجال جو بولے گا اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی, دوزخ بھی ہوگی, روٹیاں بھی ہوں گی. یعنی کہے گا بارش برسے گی, زمین سے خزائن, زمین کو حکم کرے گا خزانے نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے نزدیک اس دجال کی ذرہ بھر قدر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں
جو زہر ہوں گی یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ استدراج ہے۔ یہ استدراج کا معنی ہے کہ وہ اس طرح سے غرہ ہوتا ہے، بھئی میری طاقت ہے، میں ایویں جو ہاں بس میں کو کیا تھیندے، میں تو جیو منہ چو کڈھا چاہ جو اس نال بندہ ایک غرور ہی چاہ ویندے، اور جہڑے حال چوندے اون دے وچوں مزید پکا تھی ویندے، لیکن اگوں تے چلدا رہندے تے موت آ ویندی ہے، بس پھر عذاب دے گرفتار تھی ویندے۔ یہ کوئی نا استدراج، استدراج یعنی آہستہ آہستہ اس کو عذاب دی طرف بھیل کے ونجنا کہ وہ بھول لگی ہوئے کو، یہ استدراج ہے۔ اور معجزہ، معجزہ یہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یہ معجزات کہلاتے ہیں، وہ نشانیاں ہیں اللہ کی اور نبی کی نبوت کی دلیل، وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مبارک زمین پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اژدہا بن گیا، سمجھے نا؟ اور یہ اژدہا ایسا کہ نشانی ہے کہ سارے عاجز آ گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کے معجزات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ہاں جی۔ یہ جو معراج ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ تو ایسا معجزہ ہے جو ابد الاباد اور قیامت تک یہ اس دنیا میں موجود ہے، اور بے شمار معجزات ہیں۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جمع کیا گیا ہے، بے شمار ہیں۔ تو یہ معجزات ہیں۔ تیسرے درجے میں کرامت ہوتی ہے، اور چوتھے درجے میں معونت ہوتی ہے۔ معونت عام مومن آدمی کوئی اتنا نیکوکار متبع شریعت نہیں ہے لیکن اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو معونت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس طرح کی چیز جب ظاہر ہوتی ہے نا تو اس مومن کو نیکیوں کے ساتھ رغبت ہو جاتی ہے، وہ زیادہ نیکی کرنے لگ جاتا ہے، عام مجلس بری باتوں سے برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ یہ معونت ہے۔ معونت کا معنی ہے امداد، یہ گویا اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے امداد ہے کہ نیکی کی جانب آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معونت۔ اور ایک اہانت ہوتی ہے، اہانت بھی ہے۔ اہانت، اہانت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اہانت ہوتی ہے جو جھوٹا مدعی نبوت ہو، جیسے مسلمہ کذاب، اور گزرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال 30 دجالوں کی خبر دی، آپ نے فرمایا ظاہر ہوں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ، یہ دعویٰ بس ان کا جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا دعویٰ ہو گیا تو دلیل ہوگی، نہیں، یہ دعویٰ ایسا ہے کہ کوئی دعویٰ قیامت تک ان درمیان حضور کے زمانے میں یا حضور کے وصال کے بعد کوئی دعویٰ کرے، بس اس کا دعویٰ کرنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ سے فرمائے کہ کسی نے دعویٰ کیا جھوٹا دعویٰ نبوت کا، دوسرے شخص نے کہا تو دلیل دے، تو آپ نے فرمایا یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، کہ اس کو اجر شاکے کہ کیا دلیل دے دے وے تواتے ثابت ہی ویسے۔ حضور کے بعد نبی کا آنا ممکنات سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آ چکا خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اب اللہ کا کلام سچا، اگر کوئی آوے تو بس کلام اللہ خدا کا سچا ہے، لہذا وہ جھوٹا ہے، کلام کا سچا ہے، اس لیے اس کا دعویٰ جھوٹا
اور کوئی آ ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالی جھوٹ کو پاک ہے، کذب کو پاک ہے۔ یہ معجزات اللہ کے نبیوں کے، اور جو جھوٹا مدعی نبوت اس کے ہاتھ پر کیا کرامت جیسی خرق عادت، اس کو کرامت بھی نہیں کہتے، معجزہ بھی نہیں کہتے، لیکن کوئی خرق عادت ایسی زہر ہو سکتی ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، مسلمہ کذاب کو جو اس کے ماننے والے تھے وہ لے گئے، بھئی کنواں کھودا ہے، تھوڑا کھاری ہے، لعاب ڈالو تو میٹھا ہو جائے۔ وہ جو تھوک سٹی وہ کنواں اگے کو زیادہ کوڑا تھی گیا، سنی نا، ایک وادر احانت ہی کایا ہوتی ہی کاکی تھوڑا جستا ہی کاکو نیوکی باندھ آئی، وہاں کسی میں کو دم کرو، میں کو پھوکا دیو، میری دید آونجے پھوکا جو ڈیتس جیری رہی کھچی ودی ہے وہ ختم تھی گئی۔ یہ ہوتا بھئی احانت، تو جھوٹا مدعی نبوت دے حد تے خر کے عادت ظاہر نہ تھی سی، اگر کرسی احانت ظاہر تھی سی۔ یہ اللہ دی حکمت دا تقاضا ہے کہ اپنے سچے نبیاں دے التباس نہ ہوئے، لوکاں دے وچ التباس نہ تھی گئے، رلن ملن نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو یہ فرمایا، بات آ رہی تھی کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلاتے ہیں، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر اس کی راکھ کو، ریزہ ریزہ جو راکھ ہو اس کو ہم دریاؤں میں ڈال دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ گمراہی ہے، اللہ پاک ذات ہے۔ سمجھیں؟ اتنے تک یہ مسئلہ آ گیا اور اسی سے نکالا گیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں وہ بچھڑے کی صورت تھی، جسد نمونہ، لیکن انہیں روح نہ ہی، گوشت پوست نہیں لگا، انہیں کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ دا انہیں معنی دیا کیتا ہے نا، اس دا معنی انہیں کیتا کہ اے بھی معنی آئے، حرہ کا جو حرے کو تحریک، اس کا معنی ہوتا ہے بھئی اس کو وڈان نال کٹ کے نا، ہاں بالکل ریزہ ریزہ کر لیتا، ریزہ ریزہ تھی سکتا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھی ویدن معمولی، اور پھر اس کو پانی دے ساڑ دیتا، دریا دے ساڑ دیتا۔ انہاں لَنُحَرِّقَنَّهُ دا معنی ایک ہی تھا، لیکن ایڈو کولن زیادہ ایوے لَنُحَرِّقَنَّهُ سنت نہیں سڑ سکتا، وہ تو پگھل ویندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہم اس کو جلاتے ہیں، وہ جل گیا، ان دی راکھ پھر بکھیر دیتی گئی۔ یہ پہلے قول دی یعنی معلوم تھے جو یہ راجے ہے۔ اب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا قصہ آ گیا، اتنے تک قصہ پورا ہو گیا، یعنی جو سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے میرے پیارے محبوب ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، اتنے تک یہ آیا۔ اب توحید کی بات سمجھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں، یہ ہے یہیں تک اختتام ہوگا، آپ نے توحید کا بیان فرمایا، فرمایا انما الہکم الذی، انما الہکم جزی نیست، حسر کا کلمہ ہے، انما الہکم اللہ، تمہارا معبود برحق مستحق للعبادت وہ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر، کیونکہ سامری نے گمراہ کیا تھا قوم کو، آپ نے اس کی گمراہی کو مٹا دیا، ایک مٹایا ایسے کہ اس کو جلا دیا، مٹ گیا، اور توحید کا بیان فرمایا
इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, इलाहुकुम, जब इलाह की इजाफत आ जाए मोमिनीन की तरफ, ये माबूद बरहक होता है। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, तुम्हारा माबूद जो इबादत के लायक है और जो मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए वो अल्लाह है, ये और कोई नहीं। ये इन्नमा हसर दा कलमा है, मुस्तहिक लिल इबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन मुस्लिमीन के ज़हनों में ये बात बैठी हुई है, ठीक है ना, ये बात बैठी हुई कि इबादत का सिर्फ अल्लाह है और कोई शय है ना। हर मुसलमान दिल एक नफ्सियात देखो, कई लोग जल्दबाजी करते हैं, बात छोटी छोटी बार भाई शिरक हो गया। खुदा के बंदे, ईमानदार आदमी को शिरक उनके देखा है। हमारे फिक़ह में ये मसला है कि भाई आगे कब्र हो तो बंदा नमाज पढ़ता है, जैसे कब्रिस्तान होते हैं, कब्रिस्तान में तो आगे तक कब्र है, उन्हें कि नमाज न पढ़े, आगे सामने कब्र है। अगरचे वो कब्र की इबादत नहीं कर लिया, मोमिन ने इबादत खुदा भी कर सी, लेकिन अगू कब्र आ गई है, लिहाजा इतना नमाज न पढ़े, मकरूह थी। वैसी ये भी नहीं जो भाई बिल्कुल या थी नहीं या मुशरिक थी आ गए, मकरूह थी वैसी, समझे ना। और आगे लालटीन पड़ा है, मस्जिद में पहले दिए चलाते थे, लालटीन या गैस, और उसके सामने खड़े होके समझे। फुकहा किराम ने फरमाया आगे लालटीन पड़ा हो, दिया जल रहा हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इधर शक नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे बड़े उस्ताद मौलाना अता मोहम्मद साहब, जब हम पढ़ते थे गैस जला के आगे नहीं रखने देते थे, फरमाते थे भाई पासे को रखो, वो पासो रखो, एक जानिब रखो, इस जानिब रखो, इस जानिब रखो, इनमें आगे होंगे शक पैदा थी, लिहाजा ये आगे ना हो गए। ये मोमिनीन दी ए शान है, शक ते तरद्दुद वाली चीज को बर्दाश्त नहीं करे दे। ऐसे लोगों को आग से भी शिरक थी तो बन जाए। तो क्या अपने मुसलमानों के नफ्सियात को भी जानना चाहिए कि उनके नफ्सियात क्या है, उनके तरीक़ेकार क्या है। इसको तो फरमाया इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, हजरत मूसा कहते हैं कौन, तुम्हारा माबूद मुस्तहिक लिल इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आगे फिर बदल करके ले आए, इन्नमा इलाहुकुम, क्योंकि बदल है, बदल दे विच पिछली इबारत दो बार आ वेंदी, इन्नमा इलाहुकुम ला इलाहा इल्लाहु, ये ला इलाहा इल्लाहु यानी माबूद बरहक, माबूद बरहक और कोई नहीं मगर वही। इल्लाहु हूं ज़मीर है और ये अल्लाह दा इसम ही है, ला इलाहा इल्लाहु ये अल्लाह दा इसम ही है। और इस ज़मीर नाहव दे विच सारे तालिब इल्म जो पढ़े ने तो उन्होंने ये समझाना पौंदा, ला इलाहा इल्लाहु है। अब हू है इसम, लेकिन इसमें ज़मीर है, इसमें ज़मीर है। फिर इदा माकबल मर्जे होंगे, किस तरफ राजे, यानी राजे इसमें जलालत की तरफ साथ मज़कूर है, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह, ये अल्लाह, ये हू ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है। माना है ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही। वही कौन, जिसका जिक्र पीछे है, इन्नमा इलाहुकुमुल्लाह यानी अल्लाह, समझे ना। ये तौहीद है, ला इलाहा इल्लाहु, ये कलमा तो तौहीद है। और इधर जिक्र करूँगा
لیکن ٹائم تھوڑا ہے. فرمایا واسع کل شیء علما، واسع کل شیء علما. علما یہ تمییز ہے، یہ محول عن الفاعل ہے. طالب علم محول عن الفاعل معنی ہے کہ واسع کا فعل ہے، اس کو تحویل کر کے تمییز بنا دیا. معنی میں اس طرح آ جائے گا واسع علمہ کل شیء، یہ معنی ہو جائے، یہ تفسیر ہو گیا کہ اللہ تعالی کا علم ہر شے کو وسیع ہے. وسیع کا معنی ہے احاطہ کرتا ہے. کوئی شے اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے. ہر شے ممکنات کائنات ہر شے اللہ کے علم کے احاطے میں ہے. یہ آ گیا علم کلی، یہ آ گیا وہ علم جو قادر مطلق کی شان کے لائق ہے، وہ معبود برحق کی شان کے لائق ہے. اور یہ ہے علم جو اب جو بچڑا بنا، یعنی اللہ معبود برحق کے عبادت کے لائق ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کا احاطہ کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں کو جانتا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کتنا اخلاص ہے، اخلاص میں کمزوری ہے یا کتنا ہے، شدت ہے یا قوی ہے، جانتا ہے. اور پھر قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، ہر شے کو جانتا ہے کہ اموات کے اجزاء جسم کے کہاں کہاں پڑے ہیں، جانتا ہے. اور اپنی قدرت کاملہ سے جمع کرتا ہے اور محشر میں اکٹھا کرتا ہے. پھر جانتا ہے کہ جزا کتنی دینی ہے اور جزا دینے پر قادر بھی ہے. جی بھی یہ بچڑے کوئی شاید عبادت شروع کی تھی پہل، یہ ان کی مذمت ہے کہ ان کو تو اپنے پتہ نہیں ہے. اب جو اس کو آگ لگائی، ریزہ ریزہ ہو گیا، دریا میں پھینک آئے، جی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا، یہ معبود بن سکتا ہے؟ یہی ان کی مذمت ہے. یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں اور نبیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں. خیال کیا، ادب رکھو. وہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، یہ اللہ کے مقابل نہیں ہوتے، اللہ کے ند یا مقابل نہیں ہیں. یہ اللہ کی رضا میں ان کی رضا فنا ہوتی ہے، اللہ کے ارادے میں ان کے ارادے فنا ہوتے ہیں. اللہ جو چاہے راضی ہوتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے. اب جو سیلاب آیا تو بہت ساری قبریں گر گئیں، بہت سارے بزرگوں کے آستانے بھی گرے ہیں. تو یہ لوگ چیخ رہے تھے، دیکھ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، سو کو کیش. اس قسم کی بات ہے. ہاں جی بھئی اللہ دے مسیح تے ڈھائیاں رہیں، وہ مسیح تے یہ خدا دے ڈھائیاں رہیں، انہیں کو نہیں پانی لوڑ دوں گیا. یہ تک کیا اللہ اپنے گھر کو نہیں بچا سکا ہے؟ یہ جہالت ہے. بھئی اولیاء اللہ تا میری یہ حالت ہے، میں اپنے کہیں میرے ایویں ہوں دی جو بندہ دے تھے بندہ چنگا ہے. یہ حالات یہ جہیں بندہ قابل بیٹھا ہوں دے. اولیاء اللہ بھی غصے میں ہوتے ہیں جب ہمارے حالات اس قسم کے ہیں. اللہ کی ناراضگی آتی ہے، ان کی ناراضگی ساتھ ہوتی ہے. میں نے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. ان کے مقابلے میں بناتے ہیں لوگوں کو، یعنی ایسی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو بے ادبی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں. اللہ کے ولیوں کے ساتھ مقابلے نہ کرو. اللہ پاک کے خاص بندے ہیں،
وہ اللہ کی تقدیر کے سر خم ہوتے ہیں، خدا کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، بس جو اللہ چاہے کرے وہ نہیں۔ حضرت خواجہ پیر پٹھان الشاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول لوگ گئے، آپ بیٹھے ہیں، عرض کی تھی نے جناب کہت سالیے گرمی ہے، مویشی مردن ہینے تھی گئے، بارش نہیں آئی، مہربانی کرو دعا فرمائو۔ آپ کہیں حالج بیٹھے ہیں، کہیں حالج ایک اولیاء اللہ دیتے حال ہوندن، کہیں ملے کہیں حالج بیٹھے ہو سن، کہیں ملے کہیں حالج بیٹھے ہو سن، تجلیات تھیندے پہ ہوندن، اسا کو کہہ رہا پتا ہوندے۔ آپ فرمائے سلیمان نے سجے پاسو اہمیں بان کی دینے، انہوں لوگ تڑپ تڑپ کے مر منین، انہوں تڑپ تڑپ کے مر منین، سلیمان کو کری پرواہ ہاں ہڑا اتنا دیکھ دعا بھی کریں تو دعا بھی کریں لیکن ایک حال اے بھی ہے سمجھے تا اللہ پاک کی ناراضگی ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں ہم خدا کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کیا ہم رحمتوں کے مستحق ہیں یا مصیبت کوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں، ہم دعا تو یہی مانگتے ہیں اللہ امان دے، لیکن بندے کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اولیاء اللہ میں کوئی بات کرے یا ان کے ساتھ جو ان کے متعلقین ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، ان کے عقیدت میں فرق ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہوں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، بس اتنے تک کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔